बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़िरोज़ ख़ान हूँ। आप देख रहे हैं प्राइम टेलीविज़न नेटवर्क। नाज़रीन, हस्ब मामूल आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोस्ट सीनियर और यंग जो रहनुमा हैं जनाब नदीम रफ़ीक मलिक साहब। चूँकि इनकी गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान की सियासत पे गहरी नज़र है, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकर्दगी उस पर ये बड़ी हद तक नज़र है, तो आज इससे हम पाकिस्तान तहरीक के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और मुल्की व गिलगित बल्तिस्तान की जो सियासत है इसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले नदीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप सबसे पहले आपसे मेरा सवाल ये होगा नदीम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, चूँकि आप इस वक्त आपके जो साबिक वज़ीर आला थे, सदर हैं गिलगित बल्तिस्तान तहरीक इंसाफ के खालिद खुर्शीद साहब, उसको तो अदालत की तरफ से नायल कर दिया गया, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की FIR दर्ज किए गए और उनको गिरफ़्तार करने जा रहे हैं। क्या समझते हैं, उनकी गिरफ़्तारी को आप किस नज़र से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले PTN का, आपका पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मदद किया। देखिए, फ़िरोज़ ख़ान भाई, पाकिस्तान की तारीख़ रही है 1947 से लेकर 2023 तक। थोड़ा बहुत हम भी पढ़ते हैं, आपको तो खैर बहुत ज़्यादा नॉलेज है पाकिस्तान के सियासी मामलात के ऊपर। जिस तरह का माहौल 9 मई के बाद पूरे पाकिस्तान में बनाया गया, जो वफाक की जो गंदी सियासत थी वो गिलगित के अंदर दाखिल हो गई है। मैंने पहले प्रोग्राम में भी आपसे ये अर्ज़ किया था कि जो पंजाब वाली सियासत है, खुदा के लिए ये जो गंदी सियासत वहाँ पे वफाक के अंदर है, खुदा रहा इसको गिलगित के ऊपर मुसलत न किया जाए। ये एक मुतनज़्ज़ा खित्ता है, यहाँ के पुरअमन लोग पुरअमन शहरी है और मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है। तो हम तो मुक़्तदर हल्कों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो वफाक के अंदर जो गंद था वो गंद यहाँ पे मत फैलाएं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। और रही बात, आपने कहा खालिद खुर्शीद, पाकिस्तान के अंदर कितने इस तरह फील्ड मिनिस्टर थे जो नायल हो गए जाली डिग्री केस में, कितनों को इन्होंने अंदर जेलों में डाला है। इसका मिसाल मैं आपको दे दूँ, सिंध से जो कराची से थे फैसल वावड़ा, वो तो बड़ा कुछ लोगों का आंखों का तारा बना हुआ बैठा है, वो भी तो नायल हुए थे यही जाली डिग्री की वजह से। और दूसरा, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मैं आपको वाज़े यकीन से कह सकता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान का अगर छानबीन किया जाए, सिर्फ जाली डिग्री नहीं, जिन लोगों ने इलेक्शन कमीशन के अंदर अपने असासे डिक्लेयर किए हैं, दूसरे चीज़ें जो है वो बिल्कुल किसी का भी ठीक नहीं। अगर 62-63 के ऊपर करना है तो फिर तो मेरे ख्याल में असेंबली के अंदर कोई नहीं रहेगा। ठीक। और दूसरी बात, खालिद खुर्शीद को बननीति के तौर पे जो गिरफ्तार करने की इन्होंने कोशिश की, उसकी तो हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है अपने अदालतों से, जिस तरह उस दिन रिलीफ मिला खालिद खुर्शीद साहब को, आने वाले वक्तों में भी हम इंशाअल्लाह तवक्को रखते हैं पाकिस्तान के कोर्ट से। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि खालिद खुर्शीद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका मिलेगा अपनी सफाई देने के लिए। तो बस यही। अच्छा, मुझे ये बताइए, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में कुछ आपके पार्टी के मुनहरिफ अरकान हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के अरकान हैं, कुछ मुस्लिम लीग नून के लोगों को नवाजा गया है। क्या समझा जाएगा इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत किसकी आपको नज़र आ रही है? आप मुझसे कहवाना चाहते हैं या आपको पता नहीं? वैसे आप सियासी लोग हैं। हुकूमत किसकी है पाकिस्तान में, तो सबको पता है, ठीक है ना। इस वक्त जो मखलूत हुकूमत बनी है, इसको तोड़ मरोड़ के जिस तरह बनाया गया, जिस तरह असेंबली को ताले लगाए गए, जिस तरह जमहूरियत के सिस्टम को डिरेल किया गया, इससे तो ये जमहूरियत के लिए तो ठीक नहीं है। हम कहते हैं, कितनी बार हमने कहा है कि ये जो निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो तजुर्बे हो रहे हैं जो 1947 से 2023 तक, इनको बंद होना चाहिए और जमहूरी निज़ाम को चलना चाहिए। जो जिस तरह आपने कहा मुनहरिफ, जो हमारे मुनहरिफ अरकान हैं, वो तो अब ये हुकूमत हमें भी समझ नहीं आ रही कि PTI की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है या PMLN की, लेकिन जिस किसी की भी है, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे नज़ीर अहमद एडवोकेट इस वक्त भी मेरे ख्याल में वो मुनहरिफ में भी नहीं आता है, उसने पार्टी भी नहीं छोड़ा है, उसने कोई ऐलान भी नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया, उसको बतौर स्पीकर वो अभी काम कर रहे हैं। तो उसकी आगे मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं?
دیکھیں بطور اسپیکر یہ کام نہیں کر سکتا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہاؤس سب جو ہے وہ ہاؤس کو لے کے اس کو چلنا ہے، چاہے اپوزیشن میں ہو یا پارٹی کے اندر سے پارٹی کے حساب سے ہو. تو اس کا مستقبل انشاءاللہ 4-5 مہینوں میں آپ کو پتہ چلے گا. مستقبل تو اس کا یہی ہے، جو حالات اس وقت ہماری پارٹی کے اندر جو ہوا، جو 3 دھڑوں میں جو پارٹی تقسیم ہوئی، اس کا جو بنیاد رکھا ہمارے پیارے بھائی نذیر نے رکھا. آج جو ہماری پارٹی 3 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی گلگت بلتستان کے اندر، یہ ہمارے بھائی کی مہربانی ہے. اور پارٹی کے اندر ہم انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں ان کے اوپر بہت سخت ایکشن ہوگا، جس طرح وفاق کے اندر ہوا ہے انشاءاللہ گلگت بلتستان کے اوپر بھی ہوگا. یہ فتح اللہ کو تو آپ کی پارٹی نے پارٹی سے فارغ کر دیا، بلکہ وہ تو کل کورٹ سے بھی اپنی نشست سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. تو جب فتح اللہ کے خلاف اس طرح کی اس کو ڈی نوٹیفائی بھی کیا گیا، اس کو پارٹی سے بھی نکال دیا گیا، تو ان لوگوں کو کیوں چھوٹ دی گئی ہے آپ کی پارٹی کی طرف سے؟ فتح اللہ اور منوا ہو گئے اور 2-3 اور ہے، ان کو تو شوکاس نوٹس بھی ہو گئے، دوسرے ان سب کو ہوں گے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں پارٹی سے ان سب کا صفائی ہوگا. اب پارٹی میں نہیں رہے نا، فتح اللہ خان کی جو گرج چمک تھی جو اسمبلی کے اندر، وہ بھی کام نہیں آئے. دیکھیں ہم تو جمہوری لوگ ہیں، جمہوریت کے لیے تو ہم نے کہا نا ہم جان دینے کو تیار ہے. جمہوری انداز سے اگر اسی وقت جمیل جیتا تھا حلقہ 2 سے، تو اس کا مینڈیٹ تھا، اس کو حق ملنا چاہیے تھا. 3 سال تک ایک صرف ری کاؤنٹنگ پہ کیوں اس کو رکھا گیا؟ اور دوسری بات ہم رونا کس چیز کا ہے یہاں پہ؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں 3 سالوں سے ری کاؤنٹنگ نہیں ہوتی ہے. کتنے ووٹ کاسٹ ہو گئے اس حلقے میں؟ 13,000 ہوں گے، 15,000 ہوں گے. اگر مقابلہ آپ دیکھا جائے تو فتح اللہ اور جمیل کے ووٹ دونوں ملائے تو 13,000 ووٹ تھے مجھے جہاں تک علم ہے. ہو سکتا ہے یہ فگر اوپر نیچے ہو. تو 3 سال لگے 13,000 ووٹ کو کاؤنٹ کرنے میں. تو یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے تھے، اس کا مطلب یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے تھے. 3 سالوں سے خالد خورشید کی ڈگری کا کسی کو پتہ نہیں تھا کہ جعلی ہے اصلی ہے. 9 مئی کے بعد یہ ساری چیزیں منظر عام پہ آ گئی. اس سے پہلے کیا پتہ نہیں تھا کسی کو کہ اس نے 2 ڈگریاں جمع کرائی، ایک بار رجسٹریشن میں کچھ اور کروائی ہے اور الیکشن کمیشن میں کچھ اور کروائی. دیکھیں یہ جمہوری نظام کو چلنے دیا جائے. مقتدر حلقوں سے ہم یہی انتباہ کرتے ہیں کہ پاکستان کو جمہوری نظام سے ہی چلایا جا سکتا ہے. آپ لوگ اپنا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ اس وقت پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو گلگت بلتستان میں جو پارٹی رہنما ہیں ہم ان کی بات نہیں کریں گے. اب جو سینئر کارکن ہیں یہاں پہ بحیثیت کارکن، آپ لوگ اپنا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ ہمارا مستقبل تو آپ کو پتہ ہے، ہم تو نیچے طبقے سے ہم اوپر آئے ہیں. سیاست میں آئے اس لیے 14 سال میں نے سیاسی کیریئر ہے میرا، اور میں سیاست میں آیا ہوں خان کے لیے. خان کے ویژن کو دیکھ کے میں خان کو پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ خان سچا آدمی ہے. بے شک ابھی ہماری پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جیسے آپ نے کہا گلگت بلتستان ہے پورے پاکستان میں. تو انشاءاللہ جب تک ہمارے جان ہے ہم خان کے ساتھ ہیں. چاہے پارٹی میں جو آخری شخص اگر بچے گا تو وہ میں بچوں گا، لیکن میں خان کو نہیں چھوڑوں گا. عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان انشاءاللہ بہت جلد نکلیں گے، اور پارٹی کا جو معاملات ہے وہ عمران خان صاحب خود دیکھیں گے. اور آنے والے الیکشن میں عمران خان صاحب خود ٹکٹ دیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان سے ہم جیتیں گے انشاءاللہ، پورے پاکستان سے. رفیق صاحب، گزشتہ روز کی بات ہے، سابق کوآرڈینیٹر تھے وزراعلیٰ کے، ہمارے اپنے یہاں گزر سے اس کا تعلق تھا، حلقہ 2 سے اس نے اچھا خاصا مینڈیٹ لیا تھا، ظفر محمد شاہد خیر. تو ان کے کہنے کے مطابق کسی سرکاری افسر کے امام پہ بعض لوگوں نے اس پہ حملہ کیا گلگت میں. آج کوئی FIR بھی چاک ہو گئی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ کیوں ہوا ہوگا، کس وجہ سے ہوا ہوگا، اور جس نے حملہ کیا ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل یہ ایک بہت ہی غلط کام ہوا ہے. جو شام کو میرے خیال میں نے آپ کی ہی ایک پوسٹ دیکھی تھی. میں جب راستے میں تھا تو موبائل میں جہاں سگنل آیا تو میں نے وہاں پہ آپ کی پوسٹ، کیونکہ آپ کو میں زیادہ فالو کرتا ہوں، دیکھا تو وہاں پہ یہ خبر چلی. تو میں نے ظفر شاہد خیر کو کال کیا تو اس کا نمبریں بن جا رہا تھا. ایک نمبر زونگ کا نمبر تھا، اس پہ میری بات ہو گئی تو اس نے یہی کہا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 درجن لوگوں نے اس کے اوپر حملہ کیا. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. دیکھیں ہمارا جو کوئی بھی ہو، چاہے مسلم لیگ نون سے تعلق ہو، سیاسی کارکن کوئی بھی سیاسی کارکن ہو، اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو یہ بہت غلط عمل ہے جس کسی نے بھی کیا. دیکھو سرکاری نوکر
اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ وہ اپنے گنڈے بیچتا ہے، اور ہمارے جو سیاسی نمائندے ہیں 6,000 6,500 جس نے ووٹ لیا ہے اس کے پاس اتنا بڑا مینڈیٹ ہے، اس کے اوپر اس نے گنڈے چھوڑ دیے۔ دیکھیں یہ پہلی بات نہیں ہو رہا، اس سے پہلے بھی نواز خان ناجی صاحب کو بھی دھمکیاں ملتی رہی، آپ کو پتہ ہے، جس کی آڈیو وائرل کی گئی، اس سے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہوا، اور ہمارے ساتھ بھی اس سے پہلے ہوتا رہا ہے۔ دیکھیں یہ سیاسی لوگ تو بیچارے مظلوم لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ تو یہ چیزیں ہوتی ہے، لیکن ظفر محمد شاہ انکل جہاں تک مجھے پتہ ہے وہ ایک کھڑا آدمی ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا اور نہ ہم کسی سے ڈرتے ہیں۔ ظفر نے کہا کہ میں یہاں پہ FIR لانچ کروا رہا ہوں گلگت کے اندر، تو میں نے اس کو کہا آپ دیکھیں آپ کے پاس 6,000 6,500 کا مینڈیٹ ہے، جس بندے نے آپ کے اوپر حملہ کرایا ہے سیم وہی ادھر گیزر میں آ کے دہراؤ۔ میں تو اس کو یہ آپ کے پروگرام کے وسادت سے بھی کہتا ہوں، اگر میرے اوپر اگر وہ بندہ حملہ کرواتا، میں کوئی FIR چاک نہیں کرواتا، میں آ کے جس طرح ان کے بندوں نے میرے اوپر حملہ کیا، میں سیم اسی طرح اس سرکاری افسر کے اوپر حملہ کراتا۔ میں نے اس کو یہ کہا، میں آپ کے پروگرام میں آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں، ہم تو کسی سے نہیں ڈرتے۔ دیکھو ہم پرامن لوگ ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی ہمارے اوپر چڑھ دوڑتا ہے۔ یہ ظفر کی بات نہیں ہے، صرف کوئی بھی ہو سیاسی نمائندہ ضلع گیزر سے کوئی بھی ہو، دیکھو ہمارے افسر بھی، اس سے پہلے بھی میرے کتنے یار دوست تھے، آپ شروع سے بھی بات ہو گئی، گلگت کے اندر یہ روش زیادہ ہے کہ وہاں اگر گیزر کا کوئی افسر ہے اس کو جا کے یہ تنگ کر کے اپنے کام نکالتے، جو گلگت والا بھائی جو جتھے کہ اس پہ زور پہ آ کے حملہ ہی کر گئے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھو یہ تو اب پرانا دور میں ایسا ہوتا تھا، کسی کو ڈرا کے دھمکا کے، اب بچے بھی نہیں ڈرتے کسی سے۔ میرا تو یہ آپ کے پروگرام کے وسادت سے بھی، اور میں نے ظفر بھائی کو بھی کہا 6,500 کا مینڈیٹ ہے، 6 لڑکے تو اس کے پاس ایسے ہوں گے جو اس کو میں یہ آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں، اس کا بدلہ اس کو لینا چاہیے، اور اس کی ہم بھرپور حمایت کرتے، اور اس کی پش پہ ہم کھڑے ہیں۔ لیکن یہاں پہ دیکھا جائے تو ہم سوشل میڈیا بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں صرف واحد آپ تھے جو اس کی حمایت میں بات کر رہے تھے، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے جو آپ کے کارکن ہیں وہ بات کر رہے تھے۔ آپ کی پارٹی کی کوئی لیڈرشپ ہے آپ کی طرف فرنٹ پہ آ کے اس نے ان کی حمایت تو نہیں کی؟ دیکھیں یہ تو یہاں پہ گیزر کے اندر تو ایک روش آپ کو پتہ ہے کہ 2-4 روپے جس کو کسی کو کلاوٹ کا ٹھیکہ ملا ہے، کسی کو پروٹیکٹیو بن کا کام ملا ہے، کسی ممبر کو کچھ ملا، یہ اسی پہ چلتا ہے، یہ ضلع تو آپ کو پتہ ہے، اس لیے وہ زبان ان کی بند ہوتی ہے۔ ہم تو ایسے لوگ ہیں نا، تو ہمارا ٹھیکیداری سے کوئی تعلق ہے تو نہ کسی اور چیز سے، جو بندہ کے ساتھ جس کے ساتھ بھی غلط ہو، آج ظفر نہیں، پارٹی کسی کی بھی ہو، جو چاہے پیپلز پارٹی سے ہو، اگر کسی کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تو میں کھڑا ہوں اس کے ساتھ، جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ گلگت بلتستان میں بھی پاکستان تحریک انصاف کا جو صورتحال ہے وہ جیسے پاکستان میں وہی صورتحال یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا؟ پارٹی کو فعال بنانے کے لیے آپ لوگ کیا کردار ادا کریں گے؟ انشاءاللہ ابھی ہم یہ جو استور کا جو الیکشن ہے، اس میں ہمارا شیڈول بھی وہ ہوا تھا کہ خان صاحب آ جائے، استور بھی آ رہا تھا اور گزٹ بھی آ رہا تھا، تو اس وقت خان صاحب کی گرفتاری ہو گئی انہی دنوں میں۔ یہ الیکشن کے بعد انشاءاللہ آپ گلگت بلتستان میں دیکھیں گے، آپ نے کہا کہ پارٹی مشکلات کا شکار ہے، 14 اگست کی ریلی آپ نے دیکھی ہوگی، جو جتنا نوجوان نکلا ہے، ہماری پارٹی بالکل مشکلات میں نہیں ہے، انشاءاللہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ سارا عمران خان کی طرف ہے، تو انشاءاللہ ہم نکلیں گے۔ یہ جو ہمارا صدر صاحب اس وقت الیکشن کو لیڈ کر رہے ہیں اپنے حلقے میں، یوں ہی وہاں سے ہم فارغ ہوں گے انشاءاللہ۔ گلگت بلتستان کے اندر ہمارا جو انقلابی جو اقدام ہوں گے پارٹی کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے اور گلگت بلتستان کے حوالے سے، وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو موجودہ صوبائی گورنمنٹ بنی ہے، مخلوط جو حکومت بنی، اس کو PDM کی کہیں یا جو مخلوط حکومت کہیں، کیا سمجھتے ہیں یہ 2.5 سال پورا کرے گی یا وفاق کے ساتھ آگے کوئی الیکشن ہونے کے امکانات نظر آ رہے ہیں؟ پچھلے دنوں یہ پاکستان دوسرے صوبوں کے ساتھ اس کو بھی تحلیل کرنے کی ایک ایڈوائس میرے خیال میں بھیجی گئی تھی اندرونی، جو واضح نہیں رہی، تو یہ سارے ادھر چلے گئے۔ انہوں نے کہا یہ پاؤں پڑے ادھر جا کے، صاحب الفاظ میں تو میں یہ کہوں گا پاؤں پڑے کہ ہمیں 5 سال پورا کرنے دیں، ورنہ تو ہونا ایسا، چاہے پاکستان کے ساتھ الیکشن ہو تو ہمارا بھی ووٹ کا کوئی عزت ہوگا۔ کبھی دیکھو گنڈاپور آ کے یہاں پہ آ کے حکومت بنا کے چلا جاتا ہے، کبھی قمر زمان قاہرہ جیسا آدمی جو اپنے حلقے سے نہیں جیت سکتا اور وہ ہمارے اور آپ کا مستقبل کا فیصلہ یہاں سے کر کے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے ساتھ الیکشن ہونے چاہیے اور ہمارا ووٹ پتہ چلے کہ گلگت بلتستان کے اندر
लोग किस पार्टी को चाहते हैं। अभी देखो वहाँ वफाक में जिस किसी की भी हुकूमत होती है गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत यहाँ खरीद फरोख्त के बाद वही हुकूमत खरीद फरोख या लेन देन के मामले में हुकूमतें बनती, चाहे वो पीटीआई बनाती है या पीपल्स पार्टी बनाती है, हम तो सबकी मुखालिफत करते हैं। आवाम को हक है कि अपने नुमाइंदों को वो इख्तियार दे दे कि जो मैंडेट उनके पास है उनको हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए असेंबली के अंदर, जो असेंबली खुद मुख्तार हो। लेकिन वो गिलगित बल्तिस्तान वाली असेंबली नहीं जिसके ऊपर कुत्ते छोड़े गए, खुद मुख्तार असेंबली। आखिरी सवाल आपसे मेरा ये होगा, आपके दौर में, आपकी पार्टी के दौर में अच्छे खासे तरक्याती काम तो हो गए, इनसे कोई इनकार हम नहीं कर सकते। ये जो हमारा एक्सप्रेस वे के नाम से गिलगित शंदूर रोड बन रहा है, इसकी जो रफ्तार देख रहे हैं, इसको देखते हुए हमें तो ये लगता है कम से कम 50 सालों में भी इसने तकमील को नहीं पहुँचने। इसके हवाले से आपकी क्या राय है? बिल्कुल, ये हमारी हुकूमत में बना था, आपको तो पता है। अगर इसका मिनिस्टर मुराद सईद होता, आज आधा रोड यहाँ पक्का होता। उसके बाद जो पीडीएम की हुकूमत का जो फजल रहमान साहब का जो लाडला आया है असद, इसका मिनिस्टर था, वो तो आपको पता है, वो तो लस्सी पी के सोने वाले लोग हैं, ठीक है ना, वो कोई काम नहीं करते, इसलिए ये डिले हुआ। वरना अगर हमारी हुकूमत होती तो 3 सालों के अंदर इसने कंप्लीट होना था। नदीम मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, इसके साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपना मेज़बान फेरोज़ खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।